اس کے بعد میں کالج و مدرسے کی روحات پیش کرنے کے لیے مدرسہ حاضہ کے روح رواں میر کارواں جناب پروفیسر ثناء اللہ خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور سالانہ روحات مدرسہ و کالج پیش فرمائیں۔ پیش کر دیں۔ یہاں دو ادارے برابر چلتے ہیں، مدرسہ عربیہ تعمیر ملت اور تعمیر ملت اسلامیہ املت کالج، یہ دونوں ایک ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اس سال مدرسے کے اندر 400 طلبہ ہیں اور کالج کے اندر 950 طلبہ ہیں۔ یہ دونوں ہی اسی کیمپس کے اندر ہی رہتے ہیں اور جس وقت تدریس ہوتی ہے، کلاسیں ہوتی ہے، تو یہ امتیاز کرنا محال ہوتا ہے کہ یہ مدرسے کا طالب علم ہے یا کالج کا طالب علم ہے۔ یہاں پر جیسا کہ ابھی یہ بات سامنے آئی کہ مدرسے کے اندر دستار بندی ہونی ہے اور 91 طلبہ کی دستار بندی ہے۔ یہ دراصل کووڈ کے بعد 3 سال سے دستار بندی کا مظاہرہ نہیں ہو پایا، تو اس وجہ سے یہ گزشتہ کووڈ کے بعد کے طلبہ بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ طلبہ مدرسے کے جتنے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ سارے ہی طلبہ اسکولی نصاب کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے دوران بھی، ناظرہ کے دوران، اس کے دوران اور پھر عربی چہارم تک۔ عربی چہارم پر یہ بچے ہائی اسکول پاس کر لیتے ہیں۔ یو پی بورڈ سے اس کا الحاق ہے ہمارے کالج کا، اور الحمدللہ ایسی امتیازی نتائج ان بچوں کے رہتے ہیں کہ باوجود قرآن پاک کے حفظ کرنے کے اور عربی علوم کے حاصل کرنے کے، ہائی اسکول میں ان سارے مدرسے کے بچوں کی جو ہائی اسکول میں امتحان دیتے ہیں، تقریباً سب کی فرسٹ کلاس آتی ہے، اور یہ بورڈ کے اوپر وہاں دروازے ہی پر نتائج اگر لگا دیتے ہیں، اور پورے ضلع کے اندر الحمدللہ بہت اونچے مقام پر ہمارا یہ ادارہ رہتا ہے۔ عربی علوم کے اندر بھی ماشاءاللہ، جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں گے حفظ میں اور قرأت میں، اور پھر عصری علوم کے اندر بھی یہ سب آگے ہی آگے رہتے ہیں۔
کالج کے اندر 950 طلباء ہیں، اس میں طالبات بھی ہیں جو علیحدہ ان کا نظام ہے، اوپر کی جو منزل ہے اور اس میں وہ کلاسز ان کی ہوتی ہے اور ان کے کالج کے اندر داخل ہونے کا راستہ بھی علیحدہ سے ہے۔ تو یہ ترتیب یہاں پر رہتی ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ بچے اگرچہ ہائی اسکول کا امتحان دیتے ہیں، وہ بچے انگلش میڈیم سے یہ کرتے ہیں، لیکن ایک خاص بات ہم نے جو شروع ہی سے ادارے میں رکھی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی کلاس ہی سے، بلکہ LKG اور UKG ہی سے بچوں کو تعلیم کا جو میڈیم ہے وہ اردو رکھا جاتا ہے، مادری زبان رکھا جاتا ہے، انگریزی نہیں رکھا جاتا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بقیہ 100% انگریزی میڈیم اداروں کے اندر چلتا ہے اور ہمارے یہاں الحمدللہ 5ویں کلاس تک خالصتاً اردو میڈیم چلتا ہے اور اس کے نتائج ہم خوب اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ حیرت مجھ کو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بیماری کہاں سے آئی کہ غیر زبان کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دی جائے۔ اس کی عمر ابھی 5-6 سال ہوئی ہے اور اس کو انگریزی میں حساب بتایا جا رہا ہے، انگریزی میں سائنس پڑھائی جا رہی ہے اور انگریزی میں تاریخ جغرافیہ پڑھایا جا رہا ہے۔ جو بیچارے تھے یا اس لڑکی کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ پوری دنیا ہم جاتے رہتے ہیں، مجھے کوئی ملک ایسا نہیں ملا جو اپنے زبان کے بجائے غیر زبان میں بچوں کو تعلیم دیتے ہوں، سوائے اس ہندوستان کے۔ نہ معلوم ان کو کیا ہو گیا ہے، اتنا زبردست احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی ہی علوم کے حاصل کرنے کا مطلب انگریزی سیکھے جائے۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے، بچے کی صلاحیتیں سب دب کر کے رہ جاتی ہیں، کیونکہ جو صلاحیتیں بڑھتی ہیں وہ بچہ جو سنتا ہے اس کو جب تک اپنے زبان سے ادا نہیں کرے گا یا لکھ کر کے اس کو ظاہر نہیں کرے گا، اس کی صلاحیتیں کبھی نہیں بڑھ سکتی۔ چنانچہ جو اس کی تلقی کا کرو ہے وہ شروع ہی سے فلیٹ ہو جاتا ہے، نیچے کو آ جاتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ساتھ میں بحیثیت زبان کے ہم انگریزی پڑھاتے ہیں، وہ انگریزی کے اندر بھی دوسرے اداروں کے بچوں سے تیز ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی زبان کو سیکھ رہے ہیں۔ جو اپنی زبان کو نہیں جانتا اسے گونگا کہا جاتا ہے۔ وہ دوسری زبان کیسے سیکھ لے گا جب اسے اپنی زبان نہیں معلوم ہے؟ اس کی خاص رعایت رکھی جاتی ہے اور پھر آگے چل کر کیونکہ عصری علوم کی کتابیں ہم کو مہیا نہیں ہوتی اردو زبان میں، اس لیے 6ٹھی کلاس سے انگریزی میڈیم کی کتابیں لانی پڑتی ہیں مجبوراً، کیونکہ آگے جا کر کے پھر ہائی اسکول کے بعد انٹر کرتے ہیں بچے اور انٹر کے بعد پھر ان کو انگلش میڈیم ہی میں داخل ہونا پڑتا ہے۔
اور الحمدللہ ہمارے بچے یعنی اس سال بھی جو یعنی تقریباً ہائی اسکول کے اندر جو تعداد رہی 60 کے قریب، 60 سے زیادہ ہی تھے شاید، مجھے صحیح تعداد یاد نہیں ہے، اور اسی طرح سے انٹر میں 100% رزلٹ رہا، یعنی 100% بچے پاس ہوئے، اور اس میں سے چند بچے سیکنڈ کلاس آئے، ورنہ سب فرسٹ کلاس پاس ہوئے۔ اور یو پی بورڈ میں بڑا نمبر اتنے فراخی سے نہیں دیے جاتے ہیں جتنے سینٹرل بورڈ میں بہت فراخی سے نمبر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ وہاں پر ان کا درجہ الحمدللہ بہت اونچا رہا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ترتیب سب سے اپنے بچوں کو تعلیم دی جانی چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے تو واقف ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اردو زبان کی طرف جاری کر رہے ہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اردو زبان ٹھیک ہے، ہماری زبان ہے، لیکن ہم اس کی طرفداری کر رہے ہیں کہ بچوں کی صلاحیتوں کو کیوں ضائع کرتے ہیں، غیر زبان میں 5 سال کے بچے کو کیوں پڑھاتے ہیں، اب یہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا خوب تجربہ ہم 40 سال سے کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کی سمجھ میں ذرا مشکل سے آتا ہے، اور وہ معاشرت ہماری بنیاد یہی ہے کہ عصری تعلیم ہو یا جو بھی تعلیم ہو، اپنی جو روایتی معاشرت ہے، دینی معاشرت، اس کے ساتھ بچے تعلیم حاصل کریں۔ وہ اس معاشرت میں سب سے پہلی چیز زبان آتی ہے، کپڑے بعد میں آتے ہیں۔ کپڑے بھی الحمدللہ یہاں پر لڑکوں کے لڑکیوں کے اپنی معاشرت کے حساب سے ہوتے ہیں، اور سب سے بنیادی چیز زبان ہے، اس کی حفاظت، یعنی اس میں ان کے جوہر کھلتے ہیں، اور پھر دوسری زبانوں کو، یعنی ہمارے یہاں ہندی، اردو، انگلش پڑھائی جاتی ہے، اور پھر میتھمیٹکس اور دوسری جو چیزیں ہیں اس میں بھی آگے رہتے ہیں، اور ظاہر عربی علوم میں ماشاءاللہ کافی کمال حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کی اس وقت کی امداد ہے۔